السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد زین اصغر اور خوددار ٹی وی میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ دنیا میں بہت سے ایسے مقامات موجود ہیں جو ایک الگ دنیا کی داستان سناتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک ایسا ہی مقام موجود ہے جو اپنے اندر لاکھوں داستانیں لیے بیٹھا ہے۔ یہ ایک قبرستان ہے جسے لوگ مکلی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مکلی دنیا کا سب سے بڑا قبرستان مانا جاتا ہے۔ یہ قبرستان قریباً 10 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان میں صوبہ سندھ کے علاقے ٹھٹھہ میں یہ قبرستان قریباً 400 سال پرانا ہے۔ اس میں تقریباً 5 لاکھ سے 1 ملین مقبرے موجود ہیں۔ مکلی کے قبرستان میں شاہی، صوفی بزرگوں اور معزز علماء کرام کی متعدد بڑی یادگاریں موجود ہیں۔ 1981 میں اس قبرستان کو یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کے طور پر 14ویں سے 18ویں صدی کے درمیان سندھی تہذیب کے بطور عہد نامہ کے طور پر لکھا گیا۔ یہ کراچی سے 98 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ اس مقام اور آس پاس کے پہاڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ایسے مشہور ہوا کہ ایک حاجی حج کرنے کے لیے نکلا اور اس مقام پر رک گیا اور روحانی جوش میں مبتلا ہو گیا اور اس جگہ کو اس کے لیے مکہ مکرمہ قرار دیا۔ اس کے بعد صوفی بزرگ شیخ حماد جمالی نے اس حاجی کی کہانی سن کر اس مقام کا نام مکلی رکھ دیا۔ صوفی بزرگ، شاعر اور اسکالر شیخ حماد جمالی نے مکلی میں ایک خانقاہ یا صوفی اجتماع کا مقام قائم کیا اور آخر کار انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ 14ویں صدی میں ٹرا خان کے حکمران جام تماچی نے اس سنت کی پیروی کی اور مکلی کو تفریحی مقام کے طور پر استعمال کرنے کی روایت کا آغاز کیا۔ اس مقام کو سمن کے خاندان کے اقتدار میں، جس نے ٹھٹھہ کے قریب اپنا دارالحکومت بنایا تھا، تفریحی مقام کے طور پر مقبولیت حاصل ہوئی۔ مغلوں کے دور میں 1530 سے 1640 عیسوی کے درمیان اس جگہ پر تاریخی طور پر سب سے زیادہ اہم مقبرے ہیں۔ سب سے بڑی یادگاروں کے فن تعمیرات مسلم، ہندو، فارسی، مغل اور گجراتی اسٹائل کے بنائے گئے ہیں۔ اس انداز کو چوکھنڈی طرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قدیم قبروں میں ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے پتھر کے 3 سے 6 سلیبوں کو ایک چھوٹے اہرام کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ بہت سے بڑے مقبروں میں جانوروں، جنگجوؤں اور اسلحہ سازی کی نقش و نگار کی نمائش کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ آثار قدیمہ چوکھنڈی طرز کے سب سے بڑے ڈھانچے ہیں جو وسطی ایشیائی اور فارسی انداز کے اثرات کو ظاہر کرتے ہیں۔ چھتوں کے نیچے کنول کے پھول دکھائے گئے ہیں۔ یہ علامت عام طور پر ہندو مذہب سے وابستہ ہے۔ سیما خاندان سے ملنے والے مقبرے قبرستان کے شمالی سرے پر 5 ایکڑ حصے میں ایک ساتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ سیما راجپوت شہزادے تھے جنہوں نے 1335 عیسوی میں ٹھٹھہ پر قبضہ کیا۔ سیما مقبرے گجراتی انداز سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور اس میں مسلم اور ہندو سجاوٹی عناصر موجود ہیں۔ عیسیٰ خان ترخان اول کا مقبرہ، جس نے 1554 عیسوی سے 1565 عیسوی تک حکومت کی، سمنوں کے تعمیراتی فن سے رخصت ہونے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس میں ایک بالکل نیا سونوٹاف اسٹائل موجود ہے اور اسے قائمہ زاویہ شکل میں رکھا گیا ہے، جس کی اندرونی دیواریں پوری طرح قرآنی آیات کے ساتھ احاطہ کرتی ہیں۔ اس مقبرے کا ایک ایسا علاقہ بھی ہے جو اس کی 5 شاہی خواتین کے لیے مختص ہے۔ عیسیٰ خان ترخان دوم کے مقبرے میں ایک 2 منزلہ پتھر کی عمارت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبر عیسیٰ کی زندگی میں بنی تھی۔ تکمیل کے بعد افسانوی بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ نے کاریگروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ اسی طرح کی یادگار بنانے کے قابل نہ ہوں۔ مغل دور کی نمائندگی قبرستان کے جنوب کی سمت بہت سے مقبروں کے ذریعے کی گئی ہے۔ مکلی کا قبرستان ایک ایسا پرکشش مقام ہے جو اپنے اندر ایک الگ دنیا اور لاکھوں تاریخی واقعات دفن کیے بیٹھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مداح دنیا کے ہر کونے سے اسے دیکھنے آتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔